قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف. وقد تابع مرة عليه عمرو بن میمون أن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو اس کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک نقل فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے، کسی بھی حکم میں جو اللہ نے حکم فرمایا اطاعت. وَأَن يَذْكُرَ فَلَا يَنسَى، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کو بھول نہ جائے. وَأَن يَشْكُرَ فَلَا يَكْفُرْ، اور اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرے، کفران نعمت نہ کرے. اور نعمت کا شکر جو ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی پانی پی لیا بس کہہ دیا شکر اللہ تیرا شکر. اصل مقصد شکر کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اپنی قوتیں جو ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں. ہاں زبان سے بھی کہیں سنت کے مطابق کہ الحمدللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لسانی شکر کا بھی ثواب عطا فرمائے. لیکن اصل شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس کو دین پر صرف کرو، اس کو اللہ کے کاموں میں لگاؤ، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور حلال پہ نظر ڈالو اور حرام سے اجتناب کرو. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو حلال میں خرچ کرو اور حرام سے بچاؤ. اصل شکر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی طرف خرچ ہو. اللہ نے دولت دی ہے الحمدللہ، زکوٰۃ کا وقت ہے، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کی اعانت کرو، آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے بیوی بچے خاندان کا حق ادا کرو، اور پھر حج میں، اچھے کاموں میں، مساجد میں، مدارس میں، صدقات جاریہ میں صرف کرو. سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی آدمی مثلا پیسے مل گئے کہا الحمدللہ، شام کو خرچ فلم پہ کر دیے، یہ شکر نہیں ہے، یہ تو نہ شکری ہے کہ اللہ نے نعمت دی اور تم نے حرام میں لگا دی. اللہ نے دولت دی اور اس نے شراب میں اڑا دی، اللہ نے دولت دی اور اس نے گناہوں میں اڑا دی، اللہ نے دولت دی اور اس نے نافرمانیوں میں لگا دی. تو یہ شکر نہیں ہوتا بلکہ یہ ناشکری ہوتی ہے. شکر کا معنی ہی یہی ہے کہ تمام اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اہل اللہ گزرے ہیں، اگر کبھی انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ملی، انہیں فائدہ اٹھایا، اعلیٰ کھانے ملے، انہیں الحمدللہ. اور یہی سنت الانبیاء تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر گوشت آیا الحمدللہ، اگر کوئی اعلیٰ نعمت بن کے آ گئی الحمدللہ، اور سوکھا روٹی کا ٹکڑا ملا تو الحمدللہ.
لیکن پھر اس کو صرف کہا گیا، اس قوت کو، اس طاقت کو اللہ کی اطاعت۔ لیکن جی چیز تو ایک ہے، اب انسان کو اللہ نے ایک قوت مردانگی عطا فرمائی ہے، اگر وہ اپنے حلال میں، اپنی بیوی پہ، اپنے گھر میں صحیح حلال کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یہ شکر ہے، اگر حرام میں جا رہا ہے تو یہ کفران نعمت۔ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذاکر بنے، اللہ کا شاکر بنے اور اللہ کا مطیع بنے، اطاعت کرنے والا بنے اور نافرمانی سے بچے۔ یہ ہے مقام تقوی۔ وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الله عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد بن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته ان يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد بن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا فذكره ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال بل اظهر انه موقوف، یعنی بعض روایات میں اس روایت کو مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقل کیا گیا ہے، اور بعض محدثین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کی سند جو ہے علی شرط الشیخین، شیخین سے مراد ہوتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شروط ہیں حدیث پاک کے بارے میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شروط ہیں، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے بخاری اور مسلم میں تو اس روایت کو نقل نہیں کیا، لیکن ان کے شروط جو ہیں وہ پورے ہیں، جو شرطیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں یا جو شرطیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ، انہوں نے اپنی احادیث میں، اپنی کتاب میں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث مبارک ہمیں بخاری شریف میں مل جائے یا ہر حدیث مبارک جو ہے ہمیں مسلم شریف میں مل جائے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر باقی کتابیں لکھی کیوں جاتی؟ بس پھر تو 2 ہی کتابیں کافی تھیں، پھر کیا ضرورت تھی کہ سنن ترمذی آتی، سنن نسائی آتی، ابن ماجہ آتا، سنن نبی داؤد آتی، اسی طرح موطا امام مالک، تو پھر باقی کتابوں میں تو کوئی حاجت نہیں تھی۔ یہ معنی نہیں ہوتا، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث مبارک جو ہے وہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، محدثین کے نزدیک اس کا رتبہ مرتبہ کیا ہے، اور اگر ضعف ہے تو کس بات میں ہے، سند میں ضعف پایا گیا ہے یا متن کے مبارک کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے، تو اس لیے ہمیشہ یہ بات نہیں ہوتی کہ تمام احادیث مبارک جو ہیں وہ صحیح بخاری شریف کے اندر یا صحیح مسلم کے اندر پائی جائیں۔ بہت ساری احادیث مبارک ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی کتاب میں نقل نہیں فرمایا۔ اچھا، اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ثلاثی۔ ثلاثی کا معنی یہ ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے یاد رکھو کہ جتنی واسطہ میرے مدنی پاک کے درمیان میں کم ہوگا اتنی سند عالی ہوگی۔ مثلا اگر راوی سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر 20 آدمی ہیں، اچھا دوسری سند میں 19 ہیں، تیسری میں 16 ہیں، چوتھی میں 10 ہیں، تو جتنے واسطے کم ہوتے جائیں گے اتنی سند جو ہے وہ عالی ہوتی چلی جائے۔ اسی لیے اسناد ثلاثی جو ہے ان کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، کہ بھئی یہ تو سونے کی کڑی ہے نا، کہ درمیان میں ہے ہی 3 آدمی، لہذا بھولنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا نا، یعنی ایک آدمی نے روایت کی ہے اور اپنے استاد سے، استاد نے صحابی سے، صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ایسی اسناد جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، کہ بھئی یہ تو سونے کی کڑی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے اسناد ثلاثی۔ اور یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بخاری شریف کے اندر کل 22 حدیثیں ہیں، ثلاثی حدیثیں جو ہیں ساری بخاری شریف کے اندر صرف 22 ہیں، یعنی اتنی عالی ہوتی ہے۔ اچھا، اور اسی طرح خدا کی شان ہے کہ مسند امام جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر جتنی روایات ہیں سب سند ثلاثی کے ساتھ، سلسلۃ الذہب۔ تو اس لیے جتنی سند کبھی عالی ہوتی جاتی ہے، واسطے کم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا مرتبہ جو ہے، کیونکہ پہلے اساتذہ کا طریقہ یہی ہوتا تھا
کہ بھی مثلا میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، میں نے کس سے پڑھا؟ والد صاحب سے، انہوں نے کس سے پڑھا؟ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے، انہوں نے کس سے پڑھا؟ پھر سند کو لے جاتے تھے آخر تک، اور ہر کتاب جب شروع ہوتی تھی تو سند متصل ان فلان 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 حتی قال امام البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے لیے؟ تو پھر وہ سند چلتی سیدھی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ بعض علماء نے اس حدیث کو مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کیا ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں والازہر انہ موقوف، فرماتے ہیں کہ ظاہر روایت یہی ہے کہ یہ سند موقوف معنی موقوف علی الصحابی، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اگر مرفوع آ جائے تو معنی مرفوعا یعنی رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ انہوں نے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو کہتے ہیں مرفوع، اور صحابی تک اگر بات ہو اس کو کہتے ہیں موقوف۔ ثم قال ابن ابي حاتم روانه عن مرة اللمداني والربيع بن خيثم وعمرو بن ميمون وابراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وابي سنان والسدي نحو ذلك، ان سب حضرات نے بھی اسی طرح روایت نقل فرمائی۔ روان انس انه قال لا يتق الله العبد حق تقاته حتى يقدر لسانه، انہوں نے کہا کہ آدمی تقوی اللہ کا حق تقوی ادا نہیں کر سکتا حتی یخزن لسانہ، اپنے لسان جب تک زبان کو قابو نہ کرے، جب تک زبان کو بند نہ رکھے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر زبان کھلی ہے تو پھر آدمی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، کیوں؟ یہ کلمہ نکل گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کا نعوذ باللہ گلہ ہو گیا، کسی کو آدمی نے گالی دے دی، کسی کو آدمی نے برے خطاب و القاب سے کوئی بات کہہ دی، تو جب تک زبان قابو نہ ہو تقوی کا مقام جو ہے وہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور مفلس وہ ہوتا ہے کہ من لہو درہم ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، مفلس ہے، غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو دنیا کی بات ہے نا، تم تو دنیا کی طرف چلے گئے۔ میرا سوال ہے دین کے مفلس کے بارے میں۔ تو صحابہ نے کہا حضور پھر اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت میں اللہ کے پیش ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقات بھی ہوگی، سارے اعمال ہوں گے اچھے، لیکن ضرب لہذا و شتم لہذا، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کا گلہ کیا تھا، وہ ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے اور یہ بغیر نیکیوں کے رہ کے جہنم میں جائیں گے۔ جن کو اس نے گالی دی تھی، کسی کو گلہ کیا، کسی کی غیبت کی، جیسے ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا نا، حرم میں بیٹھے ہیں تو بس شروع ہو جائیں گے او انا للہ و انا الیہ راجعون، ساری دنیا کے حال حوال اکٹھے کر کے حرم میں بیٹھ کے شبہ فلانا آدمی نے یہ اور فلانا ایسا ہے اور فلانا ایسا ہے، اور تم نہیں جانتے جی میں جانتا ہوں، وہ شروع ہو جائے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ساری جو نیکی کی تھی حرم میں وہ دے کے چلے جائیں گے گھر، جیسے خالی آئے تھے اسی طرح کپڑے چھٹک کے گھر چلے گئے۔ نہ آنے کا فائدہ، نہ عبادت کا فائدہ، نہ نماز کا فائدہ، نہ اللہ کے ذکر کا فائدہ۔ بھئی اللہ کے مساجد جو ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ اللہ کے گھر جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز پڑھو، طواف کرو، نفل پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی دنیا کی بات کرنی ہے باہر نکل جاؤ، جب اللہ کے حرم سے کر لو۔ اللہ کا حرم اس لیے تو نہیں ہے کہانیاں، غیبت، گلہ، فلاں، اور شروع جو ہوں گے نا جی اس کے دادا پر دادے جو مر گئے ہیں ان کو بھی قبروں سے نکال کے لے آئیں گے۔ اور تم نہیں جانتے ہو، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کا دادا بھی ایسا تھا، یعنی جو مر گئے بیچارے 100 سال گزر گیا، ان کو بھی قبروں سے نکال کے لے آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن وہ سب لوگ ہمارے عمل لے جائیں گے، آدمی خالی، اب بچا ہی کچھ نہیں۔
کیوں آپ جو بیٹھے گلا کر رہے ہیں ایک آدمی کا جو اپنے ملک میں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں، تو پھر تم نے کون سا اس سے حقوق معاف کروانے ہیں؟ حقوق العبد ہے، اس کا حق تو تمہارے ذمہ رہ گیا، تو قیامت والے دن اللہ نے تو اس کو حق دینا ہے نا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اعمال ختم۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلی بات ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو، اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وغزا سعید بن جبیر وابو العالیۃ والربیع بن انس وقتادہ ومقاتل بن حیان وزید بن السدی وغیرهم الى ان هذه الآية منسوخة بقوله تبارک وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب دوسری آیت مبارک نازل ہوئی کہ بھئی تم اللہ سے ڈرو لیکن اپنی طاقت کے مطابق، تو یہ آیت جو تھی منسوخ ہو گئی اور وہ آیت نسخ ٹھہری۔ وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس فی قوله تبارک وتعالى اتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته ان يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على انفسهم وآبائهم وابنائهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ منسوخ نہیں ہوئی آیت، وہ آیت بھی محکم ہے اور یہ آیت بھی محکم ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل حق ڈرنے کا کیا ہے کہ ان یجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں اعمال خیر کے لیے پوری کوشش کریں۔ ولا تأخذهم باللہ لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، سب اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے جائیں۔ وَيَقُومُوا بِالْقِسْطِ، اور عدل کریں، انصاف کریں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، چاہے وہ تمہارے اپنے نفس پر ہو، چاہے تمہارے ماں باپ پر ہو، چاہے تمہاری اولاد پر ہو۔ یعنی اگر کوئی بات آ گئی ہے عدل کی تو باپ ہے عدل کرو، صحیح بات کہو، جو حق ہے حق، تمہاری اولاد ہے حق بات کرو، یہ نہیں کہ اپنا رشتہ دار آ جائے تو حق بات کہنی چھوڑ دو۔ قوله تبارک وتعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اي حافظوا على الاسلام في حياتكم وسلامتكم وتموتوا عليه فان الكريم قد اجرى عادته بكرمه انه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك۔ اللہ نے حکم فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا معنی؟ حافظوا علی الاسلام، اسلام کی حفاظت کرو، صحت و سلامتی کے زمانے میں، تاکہ جب صحت میں تندرستی میں تم اسلام پر جم جاؤ گے تو تمہاری موت بھی اسلام پہ آئے گی، کیونکہ یہ عادت ہے کہ جب آدمی کسی بات پر عادی ہو جاتا ہے تو تقریباً موت بھی اسی پہ آتی ہے، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی موت ایمان پہ ہے تو قبروں سے بھی ایمان پہ اٹھے گا، موت کفر پر ہے تو قبروں سے بھی کفر پہ اٹھے گا۔ تو تم اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی جوانی میں نماز، روزہ، ذکر اللہ، دین اسلام کے احکام اوامر پہ جم جاؤ اور اس پہ محنت کرو تاکہ موت جو ہے پھر اسی حال میں آئے۔ وقال الامام احمد حدثنا قال حدثنا شعبہ قال سمعت سلیمان عن مجاہد ان الناس كانوا يطوفون بالبيت وان ابن عباس جالس معه محجن وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لفظت اهل الدنيا معيشهم فكيف بمن ليس له طعام الا الزقوم۔ وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، وقال الحاكم رحمه الله على شرط الشيخين رحمهم الله تعالى عليهما ولم يخرجاه۔ اب جناب حضرت مجاہد روایت فرماتی ہیں ان الناس كانوا يطوفون بالبيت، لوگ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس محجن کہتے ہیں ایک ایسا بیت جس کا سرا ٹیڑھا ہو۔ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولو ان قطرة من الزقوم۔ اللہ پاک نے نبی نے فرمایا کہ زقوم جو طعام ہے جہنمیوں کا، اگر دنیا میں ایک قطرہ زقوم کا ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا کا کھانا پینا بگڑ جائے۔ قیامت میں جہنم میں جو دیا جائے گا ان کو کھانے کے لیے
جہنمیوں کو میرے مدنی پاک نے فرمایا اگر اس غذا میں سے ایک قطرہ قطرۃ من الزقوم قطرت فی الدنیا اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے لافسدت ساری دنیا کے چیزوں کو تباہ و برباد کر دے، اور پھر ان کا کیا حال ہوگا کہ جن کو زقوم کے سوا اور کھانا بھی نہیں ملے گا، ان کا حشر کیا ہوگا قیامت والے دن۔ تو لہذا جہنم کے عذاب سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے عقاب سے ڈریں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے دین میں لگائے رکھیں، کیونکہ جس پر آدمی جم جاتا ہے نا خدا کی شان ہے، پھر موت بھی اسی پہ آتی، یہ اللہ کی شان۔ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں ماشاءاللہ ان کو قرآن پڑھنے کی عادت تھی۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک حافظ سے فوت ہو گئے، اس کو قرآن پاک سے اتنی ماشاءاللہ اتنا محبت تھی، وہ بیچارے جو بھی کام کر رہے ہیں قرآن شریف پڑھے، سفر ہے، حضر ہے، جا رہے ہیں، بازار میں ہیں، کئی ہیں، دکان پہ بیچارے کام کر رہے ہیں، قرآن شریف زبان پہ جاری، یعنی اتنی قرآن زبان پہ اللہ کی رحمت سے چڑھ گیا کہ وہ خود بیچارے کہتے تھے کہ جب میں حمام میں جاتا ہوں تو میں باقاعدہ رومال ڈال کے زبان پکڑ کے بیٹھتا ہوں، ورنہ وہاں بھی زبان نہیں رکتی، میں کیا کروں، پھر ڈر لگتا ہے کہ بھی گندی جگہ پہ کیسے قرآن پڑھوں۔ تو کہتے کئی دفعہ میں یہ زبان پکڑنی پڑتی ہے اپنے، کہ ورنہ جو لفظ ہیں اس وقت جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ قرآن پڑھتے موت آ گئی۔ اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نصیب کر دی۔ اب جس آدمی کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہو اور موت آ جائے، سبحان اللہ۔ اسی طرح کئی لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کو دین میں دعوت کا جذبہ تھا، جیسے حضرت غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کو توحید کا عشق تھا اور تفسیر قرآن کا عشق تھا، وہ جناب رات دن تقریر کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، اسی طرح دبئی میں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گرے موت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نماز کا شغف دیا ہے، سر سجدے میں رکھا، موت آ گئی، اسی نماز کی حالت میں عادت ہے، لگا ہوا ہے نماز کو۔ تو جو آدمی جو عادت بناتا ہے، خدا کی قدرت ہے، پھر اللہ موت بھی اسی پہ دیتے ہیں، اور جب موت اس پہ آئے گی تو قیامت میں بھی ہر آدمی اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح اس پہ موت آئی۔ اسی طرح کئی لوگ دیکھے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ایسے بوڑھے آدمی کہ دیکھ کے حیران ہیں، تبلیغ میں لگے، اچھا نہ نظر کام کر رہی ہے بیچاروں کی، نہ چلنے کے قابل ہیں، بالکل بوڑھے ہو گئے، لیکن ایک طبیعت ہے کہ نہیں دین کی تبلیغ کرنی، لگے ہوئے۔ چلو کسی کو کلمہ تو پڑھا دوں گا، چلو کسی کو نماز کا ایک مسئلہ بتا دوں گا، اچھا کسی کو وضو کی بات بتا دوں گا، کچھ تو کر دوں گا نا جی۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو بس زبان پہ یہی دین کی بات ہے، گھر میں بیٹھے ہیں تو بچوں کے سامنے بھی یہی دین کی بات ہے، مسجد سے گھر کی طرف بیچارے لاٹھی ٹیک کے آ رہے ہیں، راستے میں کسی نے السلام علیکم کا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، ٹھہر جاؤ ایک بات سن لو دین کی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنے بات میں لگا دیتے ہیں پھر ان کی موت بھی اسی پہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو آپ کو پتا ہے پھر گالیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گالی، وہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ بے ایمان، یہ بڑا بے ایمان، یہ چھوٹا بے ایمان، یہ آدھا بے ایمان، اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، یہ پاگل ہے، بس اسی پہ لگے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ حالانکہ ہم جب جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو پتا ہے کس کی مقبول ہے کس کی مقبول نہیں ہے، اس کا سرٹیفکیٹ کوئی بندہ دے سکتا ہے؟ پتہ نہیں، خدا بند قدوس کی شان ہے، وہ منظور فرمانے پہ آ جائیں تو کسی میرے جیسے بدکردار کی بھی منظور کر لیں، اور ناراض ہو جائیں تو انبیاء کی بات بھی منظور نہ کریں۔ تو اس کا جلال ہے، کمال ہے، اس کی مرضی ہے، اور ہم بیٹھ کے بلا وجہ ایسے دنیا پہ شروع ہو جائیں۔ اچھا جو اولیاء اللہ فوت ہو گئے ان کا کوئی قصور ہے؟ بھئی جو اللہ کے ولی فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، صدیاں بیت گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے، آج اگر کوئی آدمی ان کے بارے میں برائی کرے یا سخت لفظ کہے تو اپنی قبر خراب کرے، ورنہ ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ اپنے دور میں آئے، اپنے زمانے میں آئے۔ اچھا اگر ان میں کوئی غلطی بھی تھی تو ہم سے قیامت میں اللہ پوچھے گا؟ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے ایک بڑا عجیب قول ہے نا بی بی رابعہ بصریہ کا،
کہ ایک دفعہ بی بی رابعہ بصریہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ گزری ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، آپ بیٹھی تھیں تو ان کی مجلس میں بیٹھنے والی کچھ عورتیں جو تھیں وہ شیطان کی مذمت کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ شیطان ملعون ہے، شیطان لعین ہے، مردود ہے، رجیم ہے، اس کو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا پھٹکارا ہوا ہے، اللہ پاک نے درگاہ رحمت سے اس کو نکالا ہوا ہے، ایسی ساری بحث کر رہی تھی۔ تو بی بی صاحبہ جو گزری تو انہوں نے سنا، تو بعد میں انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بیٹی ہو ادھر آؤ، کیا کر رہی تھی تو؟ انہوں نے کہا جی ہم شیطان کے بارے میں ذکر چل گیا تو شیطان کی مذمت کر رہی۔ انہوں نے کہا جتنی دیر آدمی دشمن کو یاد کرے اتنی دیر دوست کا ذکر کیوں نہ کرے؟ دیکھو نا، جتنی ایک آدمی کے بیٹھے رہے اور کہتے رہے ابو جہل بڑا خبیث تھا، ابو جہل بڑا کتا تھا، ابو جہل لعنتی تھا، ابو جہل گندا، اتنی دیر یہ کوئی کیوں نہ کہے کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال یہ تھا، کمال یہ تھا، صورت یہ تھی، سیرت یہ۔ ضروری دشمن کو یاد کرنا ہے؟ جتنی دیر دشمن کے لیے خرچ کر رہے ہو دوست کے لیے کیوں نہ خرچ کرو، محبوب کے لیے کیوں نہ خرچ کرو؟ انہوں نے کہا جتنی دیر تم اس کے ذکر میں پڑھی ہو اللہ کو یاد کرو، کیا ضرورت ہے کسی کو؟ اسی لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ دین، کسی آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا ایک شخص سے، اور وہ شخص پتہ ہے کون ہے؟ امام بخاری کا بھی استاد، اتنا بڑا آدمی۔ اس نے کہا حضرت یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید کیسا تھا؟ انہوں نے کہا بیٹا اللہ نے جب ہمیں اس وقت موجود نہیں رکھا، اس وقت میں اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ ہم نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، لڑائی سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، تو آج ہم اپنی زبان کھول کے کیوں خواہ اپنے آپ کو شریک کریں اس واقعے میں؟ اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے، اللہ کا قابض۔ بس جن کا معاملہ ہے ان سے قیامت میں سوال ہوگا، ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ یہ فیصلے کرتے پھریں۔ بس چپ۔ یعنی اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ ہمارے استاد تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، اور اتنے سادہ تھے، اتنے سادہ تھے کہ اگر ایسے حرم میں جا رہے ہوں نا، میں اب تو فوت ہو گئے، میں دیانت داری سے کہتا ہوں کوئی آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا کہ یہ شخص اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے، دریا علم ہے، سادہ، بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا عالم، ایسے بالکل سادہ۔ یعنی ان کی سادگی کا میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال سنائی تھی نا، ایک جلسے پر ہم لینے کے لیے گئے ان کو جیپ لے کر، تو دیکھا تو حضرت گدھا پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں۔ مدرسہ تھا نہر کے اس طرف، ہم تھے نہر کے اس طرف، درمیان میں پل تھی، حضرت پل پہ آ رہے۔ میں نے کہا گاڑی روکو گاڑی روکو، ہمارے بھائی تھے سیف الرحمان وہ چلا رہے تھے، میں نے کہا جلدی کرو گاڑی روکو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا خدا نہ خاصا گاڑی کا شور سن کے گدھا ہے وہ خدا نہ خاصا چھلانگ لگا دے تو نہر میں چل جائیں گے، گاڑی روک دیں، ان کو آنے دیں۔ گاڑی روک کے ہم کھڑے ہو گئے، خیر حضرت آ گئے، ملے، اترے بڑی محبت سے۔ ہم نے کہا حضرت ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، مہربانی کریں اور ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، جلسے پہ پہنچنا ہے، یہاں سے 30 میل سفر بھی ہے اور وہاں لاکھوں آدمی انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، تو پھر یہ گدھا کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہا حضرت یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہاں سرکاری نہر تھی نا، گورنمنٹ کی نہر، محکمہ انہار کی، تو بیلدار کام کرتے ہیں۔ کہا کہ جی بیلدار کو ہم بلاتے ہیں، یہ گدھا آپ کے مدرسے میں پہنچا دے گا، اس کا فکر نہ کریں آپ، یہ اپنا علاقہ ہے، اتنا تو لوگ لحاظ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں بیچارے، کسی کو کہیں گے یار مہربانی کرو استادوں گدھا مدرسے میں پہنچا دو۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی حضرت پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ تم چلو مدرسے۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ میں جب وہاں آ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، پھر تمہارے ساتھ چلوں گا، آؤں گا میں گدھا پر۔ اور حضرت گدھا پہ پہنچتے پہنچتے تو آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے۔ کہنے لگے پھر یہ ہے کہ پھر میری گدھا کو بھی گاڑی میں بٹھاؤ۔ حضرت گدھا کو کیسے گاڑی میں بٹھائیں؟ کہتے ہیں پھر قیامت میں اللہ پکڑ لے کہ دیکھو موٹر آ گئی تو تیرا دماغ خراب ہو گیا، پہلے تو اس میں چڑھا ہوا تھا، اب تو کار میں جا رہا ہے اور وہ جانور میرا دھکے کھا رہا ہے، اس کو چڑھاؤ گے تو میں چڑھوں گا ورنہ نہیں چڑھوں۔ حضرت کیسے چڑھائیں؟ خدا کا نام مانے۔ انہوں نے کہا پھر تم جاؤ۔ اب جناب ہم نے لوگوں کو بلایا، اب گدھا اللہ معاف کرے جناب، اس کو چڑھاؤ تو نہیں چڑھے گا اور نہ چڑھاؤ تو چڑھے گا، گدھا کا تو مانا یہی ہوتا ہے نا۔
وہ جناب اس کو رسے باندھے پاؤں میں، دنیا دیکھ کے ہمارا تماشا بنا رہی ہے، ہنس رہے ہیں کہ مولوی پاگل ہو گئے، گدھا کو جیپ پہ بٹھا رہے ہیں۔ پہلے جیپ کی چھت کھولی ساری جناب، اوپر سے اس کا کشن کھولا، ابھی اندر کیسے دروازے سے کیسے گدھا جائے، وہ ساری جیپ کھول دی، پھر آدمی آئے، اس کو رسیاں باندھی، پھر 5-6 آدمی نے اٹھا کے اندر اس کو پٹکا، پھر اس کو جناب باندھا کے پھر چھلانگ لگا کے نیچے جا پڑے تو کیا کریں گے؟ استاد بھی تو رک جائیں گے۔ استاد آگے بیٹھے، گاڑی جا رہی ہے، پیچھے گدھا بیٹھے ہوئے، لوگ جلوس نکالے، دیکھو مولوی پاگل کا حکم ہے، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور علم یہ تھا، اللہ اکبر، کہ آدھی رات کو آپ بخاری مسلم کسی حدیث پہ صرف حدیث کا پہلا لفظ آپ پڑھ لیں، آگے ساری حدیث حضرت پڑھا رہے، یاد، کتاب کھولنے کی پھر ضرورت نہیں، ایک لفظ کہیں سے آپ پڑھتے تاکہ حضرت کو یاد آ جائے کہ یہ حدیث کس جگہ ہے، کس کتاب میں ہے، کس باب میں ہے، بس فوراً پھر اس میں بحث شروع ہو جاتی اور دریائے علم جو تھا وہ بہہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم سے ان لوگوں کو نوازا تھا، اور اللہ نے، میں نے ان کی پتہ نہیں کیا بات کہنی تھی، دماغ سے بھی نکل گئی، بہرحال اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے، لا تذکروا موتاکم الا بخیر، ان کے بارے میں جب ذکر کرو بھلائی کا ذکر کرو، برائی کا ذکر نہ کرو۔ اللہ کے اولیاء گزر گئے، ائمہ گزر گئے، مجتہدین گزر گئے، صحابہ گزر گئے، تابعین سب کے لیے کیا کہو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم تمام امت محمد مصطفیٰ سب کے لیے دعائیں کریں، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امت مصطفیٰ کے لیے دعا مانگیں، سب کے بارے میں حسن ظن رکھیں، کسی کے بارے میں دل میں برائی قد نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پھر ہدایت کا فیصلے ہوتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وقال الامام احمد بن وکیع قال حدثنا مشن زید بن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركوا منيته ويؤمن بالله واليوم الاخر ياتي الناس ما يحب ان يطاع اليه۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا من احب ان يزحزح عن النار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے، دعا کریں اللہ ہم سب کو دور کر دے، اللہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم سے دور کر دے، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اور فرمایا وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، حضور پاک نے فرمایا ایسا کوشش کرے کہ اس کی موت آئے تو ایمان پہ آئے، کیونکہ جنت تب ملے گی جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اگر خاتمہ کفر پہ ہو جائے، خاتمہ شرک پہ ہو جائے، خاتمہ قبر کے سجدوں پہ ہو جائے، خاتمہ غیر اللہ کے پکارنے میں ہو جائے، پھر سمجھو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں سے بھی ایسا معاملہ کرے جیسا اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ کریں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ مجھے کیسے ملیں، عزت سے ملیں یا بےعزتی سے ملیں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ میری عزت کریں تم ان کی عزت کرو، تم ان کا احترام کرو، تمہارا احترام کریں گے۔ اس لیے بزرگوں کا ایک محاورہ ہے نا کہ ہر چیز خدمت کرد او مخدوم شد، جو خدمت کرنے والا ہے وہی پھر مخدوم بنتا ہے۔ تم کسی کا جوتا اٹھاؤ گے تو تمہارا بھی کوئی جوتا اٹھائے گا، تم کسی کے ساتھ محبت سے بات کرو گے تو تم سے بھی کوئی محبت سے بات کرے گا۔ تو تم جو چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا کرو، یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں وقال الامام احمد بن حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش النبي سفيان بن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث،
لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم من طریق الاعمش بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں میرے مدنی پاک سرکار کے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار اپنی موت سے 3 دن قبل میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس کی موت ایسے حال میں آئے وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ کہ اس کا اللہ کے ساتھ بڑا اچھا گمان ہو۔ کیا مانا؟ بھی اللہ رحیم ہے، مجھ پہ ضرور رحم کرے، مجھ پہ ضرور رحم کرے، اور جی کریم ہے، وہ کرم کا معاملہ کریں گے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کا معاملہ کریں گے، وہ میرے گناہوں کو تھوڑا دیکھیں گے، اپنی شان کرم کو دیکھیں گے۔ تو جب تم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو گے، اللہ بھی پھر اپنے بندے کے حسن ظن کو سچا کر دیتے۔ اگر تمہیں ہر وقت یہ بس خیال ہے کہ نہیں مجھے تو جی جہنم میں ضرور ڈالیں گے، جہنم ہمارے لیے تھوڑی بنی ہے، وہ عقل کی بات کرو، جہنم بنی کافروں کے لیے، ہمارے لیے کیوں بنی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ او عدت کافرین، کافروں کے لیے بنی ہے، ہمارے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ دیکھو نا یہاں جو قید خانے ہوتے ہیں مجرموں کے لیے بنتے ہیں، شریفوں کے لیے تھوڑے بنتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی شریف سے بھی غلطی ہو گئی، بیچارہ پریشان ہو گیا، رگڑا لگ گیا اس کو، لیکن بنتا تو مجرم کے لیے ہے نا۔ جہنم بنی کافروں کے لیے ہے۔ اگر مسلمانوں سے کوئی خطا وطا ہو گئی، رگڑا شگڑا لگ گیا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ معاملہ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید ہو، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو۔ اچھا ویسے بھی آپ اندازہ کریں اگر یہ ساری دنیا کے جتنی ریت کے ٹیلے ہیں اتنے ذرے کے برابر ہمارے گناہ ہوں، اللہ معاف کر دے تو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ اچھا آپ سب کو پکڑ کے اللہ جہنم میں ڈال دیں تو کوئی فائدہ ہوگا اللہ؟ تو ہمارے جلانے میں اس کو فائدہ نہیں، ہمارے بخشنے میں اس کو نقصان نہیں، تو کیوں نہ بخشیں؟ ضرور بخشیں گے۔ اس لیے اللہ کا فائدہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ جتنے تم بھٹک گئے ہو اللہ فرماتے آ جاؤ میرے دروازے پہ، بس گر جاؤ، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑی بات ہے کہ ساری زندگی تیری شرک میں گزر جائے، ایک دفعہ توبہ کر اور کلمہ توحید پڑھ، اللہ فرماتے سارے گناہ معاف کر۔ اتنے بڑے راہ، اس لیے اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھیں۔ قال الامام محمد بن ناظم موسى قال حدثنا ابن حية قال حدثنا يونس بن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى قال انا عند ظن عبدي بي فعند النبي خيرا فله وعند النبي شرا فله واصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه اخر النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ وَإِن ظَنَّ بِي خَيْرًا، اگر میرے بندے نے میرے ساتھ اچھا گمان رکھا تو میں بھی اچھا معاملہ رکھوں گا، اگر میرے بندے نے میرے ساتھ اچھا گمان نہ رکھا تو پھر میں بھی اسی کو سزا دوں گا۔ معنی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے اللہ کی رحمتوں سے امید رکھے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے، لیکن رحمت اس کی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اس لیے فرمایا رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہر وقت ہر حال میں بندے کو امید رکھنی چاہیے۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا محمد بن عبد المالك القرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت واسوع قال كان رجل من الانصار مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق وسلم عليه وقالوا كيف انت يا فلان قال بخير يا رسول الله ارجو الله واخاف ذنوبي فقال رسول الله لا يتمعان في قلب عبد في هذا الموت الا اتاه الله ما يرجو وامنوا مما يخاف ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان وقضى رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه ثم قال الترمذي غريب وقضى رواه بعض من ثابت مسلم واما الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر يوسف بن مالك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قائما رواه النسائي في سنن اسماعيل ابن مسعود عن خالد بن الحارث بن شعبة به وترجم عليه فقال باب كيف يخر للسجود ثم ساقه من وكيل معناه ان لا اموت الا مسلما وكيل معناه ان لا اقتل الا مقبلا غير مدبر وهو يرجع الى الاول۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس راوی ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رجل من الانصار مریضا، ایک صحابی انصاری بیمار تھے، میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رکھو بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے، اگر کوئی بھائی بیمار ہے تو آدمی اس کے پاس جائے، اس کی عیادت کرے اور وہاں یہ کلمات بھی کہے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ بھائی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تمہیں جو تکلیف آئی اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، اور ان کے لیے دعا کرے۔ تو جب حضور آئے تو وہ مریض جو تھا، اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں مل گیا بازار میں، تو حضور نے فرمایا کیف انت یا فلان، قال بخیر یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیسے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور میں خیر میں ہوں، ارجو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، جس کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں ضرور اللہ کی رحمت اس پہ آئے، کہ تم اللہ کے عذاب سے بھی ڈر رہے ہو لیکن اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار۔ ایک روایت میں آیا حضور کے ایک صحابی نے کہا اللہ اخر الا قائما، کیا مانا کہ میں کبھی نہیں گروں گا مگر کھڑے ہوئے۔ کیا مانا؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ میں جہاد کرتے کرتے پیٹھ دے کے نہیں بھاگوں گا، سینے پہ گولی کھا کے تیرے راستے میں مروں گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ اموت الا مسلمن، کہ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نہیں مروں گا مگر اسلام پر، ایمان پر۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ میں تیرے راستے میں عبادت میں کھڑا ہوں گا تو پھر گروں گا۔ تو مقصد ایک ہے کہ آدمی ہر حال میں اس حالت میں رہے کہ اس کی موت آئے تو اسلام پہ آئے، موت آئے تو ایمان پہ آئے، اللہ کے ساتھ رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ ایک گزارش یہ ہے کہ طواف کے اندر سب سے زیادہ ثواب اور افضل یہ ہے کہ آدمی وہ کلمات پڑھے جو میرے مدنی پاک نے پڑھے۔ حضور سرکار مدینہ نے جب طواف فرمایا تو پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں میرے پاک نبی نے پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ سب سے افضل ہے۔ باقی اگر قرآن پڑھے جائز ہے، جو اس کو یاد ہے، درود شریف یاد ہے درود پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، جو بھی یاد ہے پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں۔ باقی یہ کتابیں لے کے پڑھنا، کاپیاں لے کے پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں، اور نہ یہ حکم ہے۔ دعائیں جو بھی یاد ہے، جو اس کو یاد ہے پڑھتا رہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس عبادت میں آدمی کا دل لگے اور دل و دماغ ادھر متوجہ ہو، نظر قدم پر ہو اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، ادھر ادھر دیکھنے سے بچے، اپنے دل و دماغ کو اسی عبادت میں مصروف رکھے، کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طواف جو ہے یہ نماز کے حکم ہے، اسی لیے تحیت المسجد الحرام جو ہے وہ طواف ہے کہ جب آپ باہر سے آئیں تو طواف کریں۔ اگر طواف نہ کر سکیں تو پھر 2 رکعت پڑھیں، ورنہ اصل تحیت المسجد الحرام جو ہے وہ طواف ہے۔ اس لیے بہرحال طواف میں قرآن پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، قرآن شریف پڑھیں، ذکر کریں، جو مرضی آئے کریں، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ افضل وہ ہے جو ہمارے افضل نبی نے پڑھا ہے۔ کیوں؟ حضور چاہتے تو سارا قرآن ختم کر دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چکر کے اندر قرآن ختم فرما لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سارے قرآن کی دعائیں جمع کر کے طواف میں پڑھ لیتے، کوئی مشکل تھی بات؟ لیکن حضور پاک نے ایسے کلمات پڑھے تاکہ قیامت تک امت کا ہر آدمی، عام بھی، پڑھا لکھا بھی، غریب بھی، جاہل بھی، مرد بھی، عورت بھی پڑھ سکے۔ سبحان اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اصل حضور نے شفقت کی اپنی امت پر کہ تاکہ امت کو قیامت تک کوئی تکلیف نہ ہو۔ کہتے ہیں جی مسجد کے اندر خیرات کرنا یا صدقہ دینا
بات یہ ہے میرے بھائی کہ مکہ تو اتنی لمبی مسجد ہے کہ آپ مسجد سے نکل ہی نہیں سکتے، پورا حرم مسجد الحرام ہے، تو کہاں جاؤ گے آخر؟ تو بہرحال علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی مستحق نظر آئے تو دے سکتے ہیں، کیونکہ اصحاب صفہ میرے نبی پاک کے صحابہ جو ہیں ان کی تعداد 700 بھی ہو جاتی تھی اور 70 بھی ہو جاتی تھی، وہ رہتے بھی مسجد میں تھے، اور جو لوگ ان کو خیرات دیتے، ان کو صدقہ دیتے، مسجد میں پہنچاتے، رسی لٹکی ہوئی تھی، کوئی گوشہ کھجوروں کا لے آتا، اس وقت خیرات بھی تو یہی تھی، کسی کے پاس پیسے تھوڑے تھے، آگے کھجوریں لٹکانی ہو، بیچاروں نے کھا لی اور گزارا کر لیا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے کہ دادیوں ٹی وی میں اس کا جواب دینا ہوگا یا نہیں دینا، مجھے نہیں پتا کیا بات ہے۔ کہتے ہیں جی میرے یہاں دکان ہے، میں دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں اور بعض اوقات جو ہے غیر محرم عورتیں آتی ہیں سودا لینے کے لیے اور وہ آگے کہتی ہیں السلام علیکم، تو میں جواب دوں یا نہ دوں، دل میں جواب دے دیں، اس کو نہ سنوائیں، کیونکہ اسی سے تو بات خطرہ ہوتا ہے نا۔ پہلے بات تو یہی ہے نا، سے پہلے آدمی کی نظر ہوتی ہے، پھر آدمی سلام سے، پھر کلام سے، پھر بات بڑھتی گئی۔ اس لیے ہمیشہ اصول ہے کہ غیر محرم عورت سے اجتناب کریں، نہ تو آپ اس سے ہاتھ ملائیں اور نہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالیں، مجبوری بھی ہے تو جتنا کوشش کر سکتے ہیں اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور اس وقت بھی ان کو ہدایت کریں کہ بی بی اپنے پردے سے رہو، کپڑے سے رہو، اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، تم اپنے عزت کا بھی احترام کرو، اور اگر اس نے کہہ دیا السلام علیکم، دل میں کہہ دو وعلیکم السلام، تاکہ جواب بھی ہو جائے اور وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ حضرت میرے سلام کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ اصل معاملہ تو نیتوں کا ہے نا، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ جمعہ کا دین میں نہیں دن میں، جمعہ کے دن میں عید بھی آ گیا تو دو خطبے پڑھ لیں گے، کوئی تکلیف تو نہیں، مولوی پڑھے گا، تمہیں کیا فکر ہے؟ ہم نے مولوی جو رکھا ہوا ہے ٹھیکے پہ، بچہ پیدا ہوگا تو مولوی کو بلاؤ، مر جائے غسل دینا ہے مولوی کو بلاؤ، جنازہ پڑھانا ہے مولوی کو بلاؤ۔ اب ہمارا بابا دادا مر گیا، زندگی میں تو نماز کبھی نہیں پڑھی، بس قرآن اوپر پھیر کے بخشوانا ہے تو مولوی کو بلاؤ۔ بس مولوی ہمارا چپراسی ہے، ہر کام کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، اسی لیے مولویوں نے بھی تمہیں ایسے مسئلے بتائے ہیں، انشاءاللہ فکر نہ کرو، تم بھی جنت میں نہیں جاتے۔ تم نے مولویوں کو چپراسی بنایا ہے نا، انہوں نے بھی ایسے مسئلے بنائے ہیں نا، فکر نہ کرو، نے کہا مجھے تم نے دنیا میں دلیل کیا، میں تیری عاقبت برباد کروں۔ اس نے بھی تمہیں عرس میں لگایا، چالیسویں میں لگایا، جمعراتوں میں لگایا، کہیں تمہیں 11ویں پہ لگایا، کہیں 12ویں پہ لگایا، کہیں 13ویں پہ لگایا، کہ بدعت کرتے کرتے مر جائے، ایسے تو ہمیں دیتا نہیں تو ہم اس کو دین کیوں بتائیں؟ وہ بھی انتقام لے رہے ہیں، تمہارے مردے دھلانے کے لیے نہیں مولوی پیدا ہوا، تم نے اپنے بابے کو غسل کیوں نہیں دیا؟ مولوی نوکر ہے تمہارا، باپ تمہارا مرے غسل مولوی دے، چپراسی ہے تمہارا، تم نے اسے نوکر رکھا ہوا ہے۔ تو جب تم اس کو اتنا ذلیل سمجھتے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہیں جنت میں بھیجے گا؟ ایک مولوی صاحب کو لے گئے نکاح پڑھانے کے لیے، جب نکاح ہو گیا، اب مولوی بیچارہ بیٹھا ہو گیا، نکاح تو میں نے پڑھا دیا، کوئی پیسے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، مولوی تقریر پر بلاؤ نا جی، تو جب جلسہ ختم ہو جائے پوچھتے ہیں بھائی وہ ذرا گھر والے کو بلاؤ، ہمیں راستہ تو دکھائیں نا، بھائی تم اندھے ہو، آئے تو تھے، چلے جاؤ جس راستے سے آئے تھے، اصل مقصد ہوتا ہے بلاؤ کچھ مال شال تو دینا، ایسے خالی کیسے جائیں؟ تو اب مولوی غریب بیٹھ گیا، نکاح کے پیسے نہ ملے، تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطبہ پڑھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پیسے شیسے تو نہیں ہمارے پاس۔ اس نے کہا پھر بات سنو، ان نکاح والوں کو بھی کہہ دینا میں نے جو نکاح پڑھا ہے وہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پیسے نہیں دیے تو نکاح پکا کیسے ہوگا شریف آدمی، میں ابھی شروع کرتا ہوں وضحا نکاح۔ اس نے کہا ٹھہرو بھی لاتے ہیں پیسے، 200 روپے دیے مولوی صاحب کو، بول سکتے ہیں۔ اسی لیے مولویوں نے تمہیں برباد کیا ہے۔ ایمان سے کہو حرم کا مولوی غلط مسئلہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے،
اللہ حکومت کو جزائے خیر دے. انہوں نے اپنے علماء کو، ائمہ حرمین کو ایسے رکھا ہے جیسے شہزادے. اعزاز ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹا مسئلہ بیان کرنے کی؟ لوگوں نے تو مولویوں کو ذلیل کیا، مولویوں نے تیری عاقبت ختم کر دی. انتقام ہے. دنیا میں جو مرضی آئے کر لو. نہ ایمان سے کہو جو مولوی تم سے نہ مانگے تم نے کبھی خدمت کی ہے؟ نہ ایمان سے کہو ٹھنڈے دل ٹھنڈے دل. اچھا ابھی 26 سال تو مجھے پڑھاتے ہو گئے ہیں، مجھے دیا ہے کبھی کبھی؟ دعا کرو اللہ مجھے محتاج نہ کرے، لیکن ایمان سے سوچنے کی بات. کبھی نہیں دیں گے عالم کو، کبھی. سوال پیدا ہے. آج میں ایک جھوٹا خواب دیکھ لوں نا جی، ایک آدمی کو کل بلاؤں کہ ادھر آنا بھائی، رات میں نے خواب دیکھا تمہارا باپ تو الٹا لٹکا ہوا تھا. بھئی اب اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے؟ بھئی 1000 ریال لے آؤ سیدھا کروں. ایک کل دے جائے گا. کیا ہے کہ جب تک آدمی فراڈ نہ کرے تم بھی تو اس کو مدد نہیں کرتے ہو. تم مجبور کرتے ہو مولویوں کو کہ فراڈ کریں. تو مولوی کا پیٹ نہیں، اس کی ضروریات نہیں، اس کا گھر نہیں، اس کے تقاضے نہیں. جب تم سیدھے راستے سے مدد نہیں کرو گے وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹے تویز لکھے گا کہ مرغا لاؤ کالا سیاہ ہو اور اتنا بڑا ہو، کنوارا ہو، کسی مرغی کے ساتھ لگا ہی نہ ہو. کیوں؟ خون سے تویز لکھنا ہے. مقصد ہے مولوی صاحب رات کو دیوے کر کے کھائیں گے، خون سے تویز تھوڑا لکھیں گے. ایسے بلا کوئی تویز لکھا جاتا ہے؟ اگر اس غریب کے پاس مرغے کے پیسے ہوتے تو جھوٹ بولتا. کسی کو کہیں گے زعفران لے آؤ 3 ماہ سے، کسی کو کہیں گے امبر لے آؤ 3 ماہ سے. اب 3 ماہ سے امبر 2000 کیا تو ہو گیا. یہ سب بہانے ہیں اور ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اہل حق کی کبھی عزت نہیں کی. ہم نے بھی ہمیشہ فراڈیوں کا ساتھ دیا. کسی کے پاس جی فدیہ کا پیسہ ہے، مدرسے کی عمارت میں خرچ کر سکتے ہیں، نہیں، فقراء کو دیں، غریبوں کو. انسان کے جسم میں جو پیوند کاری کرتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کا عضو لگا دیتے ہیں، جائز ہے، جان بچانے کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کپڑوں پر انسانی یا جانور کا خون لگ جائے نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، گناہ گار ہے، نہیں دینی چاہیے طلاق، سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ طلاق سے عورت پاک ہو اور اس طہر میں میاں بیوی بھی نہ ملیں، پھر طلاق دے. لیکن ہو تو جائے گی. گولی بغیر وضو پڑے، اگر ایک آدمی وضو کر کے گولی مارے لگے گی، وضو نہ کرے گولی تو لگے گی. مانا یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ مخالف ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر اللہ کے نام پر کوئی چیز تقسیم ہو تو کھانی حرام ہے، حرام ہے. اگر میں کھا گیا تو توبہ کرو، آئندہ تو نہ کھاؤ. مرد پر یہ فرض ہے کہ اپنی بیوی کو حج کرائے، کوئی فرض نہیں. مرد پر کیوں فرض ہے؟ بیوی پر اگر دولت ہے، پیسہ ہے، یا مرد نے اتنا پیسہ دے دیا کہ اس کے پاس حج فرض ہونے کا خرچے کا پیسہ بن گیا، پھر تو اس پر بھی حج فرض ہو گیا. ورنہ نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ تو ذمہ داری نہیں کہ مرد پر ذمہ داری ہو کہ عورت کو حج کروائے، کوئی ذمہ داری نہیں. ویسے کرا دے تو مہربانی. کہتے ہیں ایک آدمی آیا یہاں نوکری کرنے کے لیے اور رشتہ داروں نے کہا کہ ہمارا عمرہ کرنا، وہ بھی سب کو کہہ کے آیا کہ کروں گا. تو کرے. میں نے کہا تھا اس کو کہہ کے آئے، جب کہا ہے تو پورا کرے، کیوں جھوٹ بولا؟ لڑکے کس عمر میں بالغ ہوتے ہیں مختلف ہے. بعض 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں، 15 سال میں بھی ہو سکتے ہیں، 16 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. امیروں کے لڑکے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، غریبوں کے لڑکے جو ہیں دیر سے بالغ ہوتے ہیں. اب تو جو تم نے فلمیں منگوا لی ہیں انشاءاللہ 5 سال کے بالغ، فکر نہ کرو، بالکل انشاءاللہ پرائمری پاس کر کے نکلے گا بچہ بالغ. سونے کے بٹن لگانے ٹھیک ہیں، نہ لگائیں. حنفی مسلک میں ہاں گنجائش لکھی ہے علماء نے کہ جب بٹن کپڑے میں ہو تو پیمائش دیکھی جاتی ہے، وزن نہیں دیکھا جاتا. یہی تو فقہ ہے نا، جو سمجھ نہ آئے تو آدمی کیا کرے. انگوٹھی اور زیور میں وزن دیکھا جاتا ہے،
کپڑے میں عرض طول دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ ریشم کا کپڑا حرام ہے مگر تھوڑا سا نیچے ہو تو کوئی عرض نہیں، کیونکہ سارا جو ہے کاٹن کا ہے، نیچے اگر 2 ہوں اس کے برابر ریشم ہے تو کوئی عرض نہیں، وہاں طول اور عرض دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ بٹن پھر کپڑے کے تابع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ سونے کے نہ لگائیں، سونے سے بچیں، چونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے 2 چیزیں ہاتھ میں لیں اور آپ نے فرمایا ہاذان حرامان علی ذکور امتی، آپ نے فرمایا یہ 2 چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کر دی ہیں، ذہب بھی اور حریر بھی۔ لوگ وفات پا گیا، ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم وفات پا گیا، ہاں کیوں معلوم نہیں ہو گیا؟ جو مر گیا اس کو نہیں پتا کہ میں مر گیا۔ کوئی لوگ بولا انسانوں کی بد دعا سے پتہ نہیں کیا ہے، حیوان کم ہے، پتہ نہیں بھائی مجھے پڑھی نہیں، راجمی مہربانی کرو یا اردو لکھو یا بنگالی لکھو، ایک زبان تو لکھو نا۔ اب 2 زبانوں کو جو ملا دو تو اس کا میں کیا علاج کروں؟ یا تو بنگالی لکھو خالص، چلو میں کسی بنگالی طالب سے کہوں گا بھی پڑھ دو کیا ہے، یا اردو لکھو کہ میں پڑھ سکوں، آدھی بنگالی اور آدھی اردو، تو اس کا حل کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا پوچھا ہے۔ داڑھی جو ہے ائمہ 4 کے نزدیک ایک مشت ہونی چاہیے، چھوٹی بھی نہ رکھے۔ اگر ریڈیو پر یا ٹیپ ریکارڈر پہ ہم قرآن سن رہے ہوں اور سجدے کی آیت آ جائے، وہاں سجدہ ضروری نہیں ہوتا۔ وطر نماز اگر رہ جائے تو حنفی مسلک میں قضا ضروری ہے، چونکہ وطر واجب ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہیں، ان کے نزدیک قضا ضروری نہیں۔ نماز تراوی میں لیٹ پہنچا، تراوی کی رکعتیں چھوٹ گئیں تو جتنی اللہ نصیب کرے، کیونکہ احادیث میں مختلف روایات موجود ہیں، ورنہ بعد میں کھڑی ہو کے خود پوری کر لو۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، اور جتنے تندرست ہیں ان سب کو دین کا حیا عطا فرمائے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا کسی تھوڑی سی جگہ میں تو سارا کپڑا دھوئیں نہیں، اسی جگہ کو دھو دیں، سارے کے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ داڑھی کا مسئلہ ہو گیا، کہتا ہے یہاں لوگ جو ہیں چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کا تو کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اور حضور کی داڑھی مبارک یملأ صدرہ، حدیث میں آتا ہے کہ سینے مبارک کو بھر دیتی تھی، تو اتنی بڑی داڑھی مبارک تھی تو سینے پہ آتی تھی۔ میں طواف کرتا ہوں، 6 چکر ہوں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیں، جہاں چکر چھوڑا ہے پورا کر کے بس بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی حرم میں سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں اس کو احترام ہو گیا، اب وہ باہر کیسے نکلے؟ تو بیٹھا رہے ساری زندگی؟ اللہ کے بندے جیسے نکلتا ہے اسی طرح نکلے، اور کیسے نکلے؟ بلائے مولوی کو کندھے پہ لے جائے گا اس کو، چپراسی رکھا ہوا جو ہے آپ نے، جو مولوی ہو نا ساتھ بیٹھا اس کو بلاؤ، ادھر آؤ، 2 روپے لو، مجھ کو اٹھاؤ۔ نوکر جو موجود ہے تمہارا ایک، امام بھی وہی ہے، جھاڑو بھی وہی دے رہا ہے، نمازیں بھی وہی پڑھا رہا ہے، غسل بھی مردوں کو وہی دے رہا ہے، ان کا ایک نوکر ہے چپراسی، اور سارا دن گالیاں بھی اسی کو دیں، یہ مولوی ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا، اور خود ان کے پاس لائسنس ہے جو کریں۔ اللہ بھائی نکل جائے باہر، جا کے غسل کرے، کپڑے دھوئے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے ایک آدمی سے زیادتی کی، کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر جا کے میں نے معافی مانگی، اس نے سیدھی بات نہیں کی، پھر بھی مجھے معاف نہیں کیا، تو تمہارے ذمہ تھا معافی مانگنا۔ اب دعا کرو اللہ اس کے دل میں محبت ڈالے، تم پھر بھی جاتے رہو، معافی مانگتے رہو، ایک دن اللہ اس کے دل کو بھی پسیج دیں گے، نرم ہو جائے گا۔ میں نے ایک عمارت پہ کام کرنے گیا، ظہر کی نماز ادھر پڑھی، میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کعبہ شریف کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا ادھر ہے، میں نے پڑھ لی، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ تھوڑا سا فرق تھا، ٹھیک ہو گئی نماز، خیر ہے۔ عورت لوگ جو ہے وہ اکیلا جماعت کر سکے گی، عورتوں کی آپس میں کریں، مردوں کی نہیں۔
الزقوم جو ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، قرآن میں ہے کہ یہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اللہ بچائے اس عذاب سے۔ سنا ہے، اچھا ماشاءاللہ ہر بات ان کو سنا ہے کہ شافعی مسلک میں عورت کو پہلی بار حج پہ جانے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ اچھا سنا ہے تم کہ جب جوان ہے تو محرم کی ضرورت نہیں ہے پہلے حج پہ، جب بوڑھی ہو جائے پھر محرم لے جائے۔ تم نے غلط سنا ہے، یہ غلط سنا۔ امام شافعی ایسا نہیں بولا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے کہہ دیتے ہیں سنا ہے، بھی کہاں سے سنا ہے؟ کسی عالم سے، کسی ذمہ دار سے کوئی عقل کی بات کرو۔ کبھی تم نے درزی کو جا کے کہا ہے کہ زیور بنا دو؟ کبھی تم نے سنار کو جا کے کہا ہے کہ کپڑا سی دو؟ باقی مسئلہ ہر کسی سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، بس سنا ہے۔ وہ بھی تو پھر کسی عالم سے سنو، اس کو کہو کہ امام شافعی نے کہاں لکھا ہے، امام شافعی کی کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، کا اختلاف نہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں یہ بات ہے تو غلط کہتے ہیں، وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں بعض لوگ ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ کہاں امام شافعی کا فتویٰ ہے؟ کتاب الام میں ہے، کس کتاب میں؟